حدیث میں آپ لوگوں نے اس چیز کو پڑھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوال کے مہینے کے 6 ماہ کے روزے پورا سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اگر یہ 6 روزے رکھے ہیں تو ہم نیکسٹ رمضان کے روزے چھوڑ دیں گے اور ہم ہر سال شوال کے 6 روزے رکھیں گے. ایسا نہیں ہے. جو روزے ہم پہ فرض ہیں وہ تو ہمیں رکھنے ہیں. یہ ہمارے نفلی روزے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمارے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ ہم نے ضرور یہ رکھنے ہیں روزے. اگر آپ سے نہیں رکھے جا رہے ہیں تو آپ نہ رکھیں, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جو لوگ افورڈیبل ہیں, افورڈ کر سکتے ہیں, وہ یہ روزے ضرور رکھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کوشچن مجھ سے کیا گیا ہے کہ عید کے فرسٹ ڈے سے ہی شوال کا مہینہ سٹارٹ ہو جاتا ہے, تو ہم عید کے دن سے ہی روزہ رکھنا سٹارٹ کر دیں. دیکھیں یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں آلریڈی. عید کے فرسٹ ڈے سے روزہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. عید کے پہلے دن کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے عید کے دن کا روزہ رکھنے سے. ٹھیک ہے. سو ڈے 1 میں ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں. سیکنڈ ڈے سے آپ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اٹس ناٹ اینی امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ لوگ سیکنڈ اور تھرڈ ڈے کا بھی اسکپ کریں, لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سیکنڈ ڈے سے روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں شوال کے مہینے میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے یہ قضا روزے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے نفلی روزے ہیں. اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں, اگر نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو مت رکھیں. اس کے لیے آپ کے اوپر کوئی فرضیت نہیں ہے. جیسے کہ باقی جو بھی رمضان کے علاوہ روزے آ رہے ہوتے ہیں ہمارے, جس میں ہمارا عاشورہ کا روزہ ہے, یا اس کے علاوہ کوئی بھی روزہ آ رہا ہے, یا آپ کوئی منڈے کا روزہ رکھ رہے ہیں, یا کسی بھی دن کا. جیسے کہ حدیث ہے کہ ہمیں ایک مہینے میں 3 روزے لازمی رکھنے چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے کہ وہ ایک ماہ میں 3 روزے رکھا کرتے تھے لازمی. تو اگر آپ یہ سب رکھ رہے ہیں تو ان کے لیے آپ کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے ضرور رکھنے ہیں. اگر آپ سے رکھے جاتے ہیں تو آپ رکھ لیں. اسی طرح سے شوال کے روزے ہیں, ان میں بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے لازمی رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہ یہ قضا روزے نہیں ہوتے ہیں, یہ ایک سیپریٹ روزے ہیں جو کہ شوال کے مہینے کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہیں. اس کے بعد جو یہ ہے کہ آپ کے رمضان کے روزے قضا ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے وہ روزے رکھیں اور اس کے بعد آپ شوال کے روزے رکھیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے رمضان کے روزے زیادہ ہیں, ایسا ہوتا ہے کہ گرلس کے جو ہیں وہ روزے کافی قضا ہو رہے ہوتے ہیں, جن کی وجہ سے انہیں تو ہر حال میں اسے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن رمضان کے روزوں کے ہمارے پاس یہ کمپنسیشن ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو ٹل نیکسٹ رمضان کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر ایک رمضان میں آپ کے 8 یا 10 روزے چھوٹ چکے ہیں, سو آپ اس کو نیکسٹ رمضان آنے سے پہلے کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے. یہ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کب روزے رکھیں گے. جب آپ ایزی ہوں تب رکھ لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے شوال میں ہی رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن شوال کے روزوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ شوال کا مہینہ کیونکہ سال میں ایک ہی بار آنا ہوتا ہے اور رمضان کے فوراً بعد شوال ہوتا ہے, تو شوال کے ڈے 1 کے علاوہ ہم کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں. سو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ شوال کے مہینے میں ہی 6 روزے رکھ دیے جائیں. اگر آپ کے رمضان کے قضا روزے نہیں رکھے گئے ہیں شوال میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ وہ شوال کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے روزے کم ہیں, لائک 3-4 ہیں, تو آپ پہلے وہ قضا روزے رکھ لیں, اس کے بعد آپ 6 روزے رکھ لیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو کوئی اس طرح کی بھی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے 6 روزے ایک ساتھ ہی رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ڈے وائز گیپ سے بھی رکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک دن آپ نے روزہ رکھا ہے, 2 دن اسکپ کر کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں, کیونکہ 6 روزے ہیں. آپ اس کو ایزیلی 30 ڈیز میں ڈیوائڈ کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ 5 ڈیز کے گیپ سے بھی روزہ رکھتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو یہ بھی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے ایک ساتھ روزے رکھنے ہیں, آپ سیپریٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس روزے کو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو, کیونکہ رمضان کے فوراً بعد ہم نے 30 ڈیز کا فاسٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے, تو ہمیں ویکنس کافی ہو جاتی ہے. سو کیونکہ ہمیں ایک دن کا گیپ تو آلریڈی مل جاتا ہے جو کہ عید کا دن ہوتا ہے, تو اس کے بعد اگر ہم سیکنڈ ڈے سے روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ ہمارے لیے ایک سیکنڈ ٹائپ آف کمپنسیشن ہے کہ کیونکہ ہمیں ویکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے, تو اگر ہم رکھ سکتے ہیں, یعنی کہ ہماری باڈی افورڈ کر رہی ہے, اگر ہمیں ویکنس نہیں ہے, اگر ہم ایزیلی رکھ سکتے ہیں, تو ہم 2 آف شوال سے سٹارٹ کر دیں, یا پھر 4th 3rd جب سے آپ رکھنا چاہ رہے ہیں اپنے روزوں کو سٹارٹ کر دیں, اور اس کے بعد آپ کنٹینیوسلی 6 روزے رکھ لیں. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب رمضان آؤٹ گوئنگ ہوتا ہے, رمضان کے فوراً بعد اگر ہم روزہ رکھیں تو ہم اسی روٹین کے ساتھ رکھ سکتے ہیں جس روٹین سے ہم رمضان میں رکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم کچھ ڈیز کا گیپ لیں تو پھر ہماری وہ روٹین نہیں بنتی. سو کوشش کریں کہ آپ لوگ عید کے 1 دن کا گیپ اگر آپ کا ہو گیا ہے, 2 دن کا ہو گیا یا 3 دن کا ہو گیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اس کے بعد جتنے بھی دن آ رہے ہیں 4th آف شوال یا 5th آف شوال سے آپ روزے رکھنے سٹارٹ کر دیں اور 6 ایک ہی ساتھ رکھ لیں, تو یہ زیادہ بیسٹ وے ہے. لیکن اگر کسی سے رکھے نہیں جا رہے ہیں یا کوئی بھی ان کو ایشو ہے کہ وہ ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے, سو آپ گیپ سے سیپریٹ بھی 6 روزے رکھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. ان کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں, کافی ساری احادیث آپ لوگوں نے آلریڈی ریڈ آؤٹ کر لی ہوں گی, اور یہ کچھ ایسے کوشچنز ہیں جن سے آپ لوگوں تھوڑا سا ڈسٹربڈ تھے, تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر دیا. سیکنڈ یہ کہ ان روزوں کے لیے کوئی سیپریٹ نیت نہیں ہوتی ہے, کوئی سیپریٹلی آپ کو ان کے نوافل نہیں پڑھنے پڑتے ہیں, ہر چیز ویسے ہی گریجولی ہو رہی ہوتی ہے جیسے کہ رمضان میں ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ایک یوزول ٹائمنگ ہے اور یوزول روزے ہیں جیسے کہ آپ کے رمضان کے ہوتے ہیں, آپ کوئی بھی ادر نفلی روزہ اگر رکھتے ہیں تو یہ بالکل ویسے ہی ہیں. تو اس لیے ان میں کوئی بھی ایسی اسپیشل چیز نہیں ہوتی جو ہمیں ان روزوں میں کرنی پڑے. ہاں, اگر آپ عبادات کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کو رمضان کی طرح ٹریٹ کریں, تو بہت اچھا ہے, کیونکہ رمضان میں ہماری عبادت کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے اور باقی ڈیز میں کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ زیادہ عبادت کا مہینہ ہے, تو ہمیں رمضان میں زیادہ عبادت کرنی چاہیے, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں باقی بھی اسلامک منتھس کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے ہم رمضان میں کرتے ہیں. لیکن یہ بہت افسوسناک بات ہے ہماری سوسائٹی کی کہ آفٹر رمضان ہمارا عبادت کا لیول بھی سلو ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے تو ہماری نمازیں بھی ڈاؤن میں ہو جاتی ہیں. قرآن پاک جو ہم ڈے میں آلموسٹ 2 ٹائمز بھی اگر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی روٹین میں 1 ٹائم آ جاتا ہے جسٹ مارننگ میں, یا کچھ لوگوں کا وہ بھی اسکپ ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کی فجر اسکپ ہو جاتی ہے کہ اٹھا نہیں جاتا. تو آپ کو رمضان ایک بیسٹ روٹین کے طور پہ دیا جاتا ہے کہ آپ کی روٹین ڈیولپ ہو جائے, اور روٹین کو ڈیولپ کرنے کے لیے 1 ویک بھی کافی ہوتا ہے یا 3 سے 4 دن بھی کافی ہوتے ہیں, لیکن ہمیں اس روٹین کو ڈیولپ کرنے کے لیے 30 ڈیز ملتے ہیں. سو 30 ڈیز میں ہماری وہ روٹین جو ہے وہ اتنی پرماننٹ ہو جانی چاہیے کہ ہمیں ان دنوں میں یا آگے بھی جب ہم رمضان کے بعد آئیں تو بھی ہمیں اس ٹائم پہ فوراً اٹھ جانا چاہیے جس ٹائم پہ ہم بیفور رمضان یا ان رمضان اٹھ رہے ہوتے ہیں. تہجد ادا کریں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, فجر کے لیے آپ اتنے ہی زیادہ ریگولر رہیں جتنا کہ آپ رمضان میں رہتے ہیں. رمضان کو سیپریٹلی ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے, آپ لوگوں کو رمضان کے بعد بھی اتنا ہی اپنی عبادات کو کنٹینیو رکھنا چاہیے جتنا کہ آپ رمضان میں رکھتے ہیں, تاکہ آپ کا ثواب بھی اتنا ہی رہے. اسی طرح آپ نے اپنے اعمال کو کنٹرول کرنا ہے جیسے کہ آپ رمضان میں کرتے ہیں, اسی طرح آپ نے اپنی ڈونیشنز کرنی ہے جیسے کہ آپ رمضان میں کرتے ہیں, اور اسی طرح آپ نے اپنی زبانوں کو تالا لگا کر رکھنا ہے جیسے کہ آپ رمضان میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. سو رمضان بھلے ہی بے شک ایک احترام کا مہینہ ہے جس میں ہمیں ہر طرح سے جو ہے وہ روزہ رکھنے کے لیے بولا جاتا ہے, لیکن اگر ہم رمضان کو اپنی انٹائر ایئر میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری لائف میں کتنی ساری چینجنگز آتی ہیں. سو ہوپ فلی آپ لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے, اور انشاءاللہ سب لوگ ضرور رکھیں شوال کے 6 روزے. ان کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, لیکن اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو یہ آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہے, جیسے میں آلریڈی ڈسکس کر رہی ہوں یا پھر آپ لوگ کے ساتھ ہمیشہ ڈسکس کرتی ہوں کہ ہم جو بھی ایک عبادت انکریز کرتے ہیں وہ ہمارا پلس پوائنٹ اس میں ایڈ ہوتا جاتا ہے. تو اگر آپ کو موقع مل رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, ہر دن کو یہ سمجھیں کہ یہ آپ کا لاسٹ ڈے. اگر آپ کا یہ رمضان ہے تو سمجھیں کہ آپ کا لاسٹ رمضان تھا, یا اب آپ کو شوال کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تو سمجھیں کہ یہ آپ کا آخری مہینہ ہے. شاید آپ کو نیکسٹ ایئر شوال کا مہینہ اویل نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کی ایج کتنی ہوگی, یا آپ نیکسٹ ایئر جو ہے وہ اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس لیے اپنے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر گزارا کریں, اور اپنی ہر عبادت کو ایسے کیا کریں کہ یہ آپ کی آخری عبادت ہے اور اس کے بعد شاید آپ کو اس کا موقع نہ ملے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ اس طرح کے جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ کل سے نماز شروع کریں گے یا پرسوں سے نماز شروع کریں گے, بٹ کیا ہوتا ہے کہ سڈنلی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو وہ ان کا جو ایک سیٹ اپ ہوتا ہے وہ کنٹینیو نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ انہوں نے پلاننگ کی تھی, فوکس نہیں. ٹھیک ہے. ہمیں جسٹ پلاننگ نہیں کرنی, ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے, بلکہ ہمیں پلاننگ سے پہلے ورکنگ کرنی ہوتی ہے. ہم اگر تھوڑی سی ورکنگ سٹارٹ کرتے ہیں, لائک 20% آپ اپنا سٹارٹ کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے باقی کا 80% ایزی ہو جائے گا. اگر آپ 100% کی پلاننگ پہلے سے سوچتے رہیں گے تو آپ کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم کبھی بھی کسی بھی کام کو تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس کے اندر جا کر اس کو چیک نہ کر لیں. سو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر نفلی عبادت کو بھی اسی طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ہم فرض عبادات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے پیرنٹس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.